فرائیتم ما تحرسون۔ رب تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کیا تم پس دیکھتے ہو جو تم بوتے ہو، جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا اس کو ہم اگاتے ہیں؟ یہ جو دانہ تم کھاتے ہو، اناج تم کھاتے ہو، جو چیزیں بھی تم کھاتے ہو، مجھے یہ بتاؤ زمین کے اندر اس کا بیج تو تم نے رکھ دیا، لیکن یہ بتاؤ اس کو اگانا وہ تمہارا کام ہے یا ہمارا کام ہے؟ اس کو اگاتے تم ہو یا اگاتے ہم ہیں؟ اگر تو تم نہیں اگانا ہے تو تم تو اتنی سپرے کر کے، اتنی کھادیں ڈال کر، اتنا پانی دے کر، اتنی اس کی حفاظت کر کے بھی اس کو بعض اوقات کیڑا کھا جاتا ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ فصل اگتی نہیں ہے۔ اب ساری روئے زمین کے اوپر مٹی ہے، مختلف قسم کی مٹی ہے۔ آپ صحرا میں چلے جائیں وہ بھی مٹی ہے، سمندر کے اندر بھی مٹی موجود ہے، ساحل کے اوپر بھی مٹی موجود ہے۔ آپ چلے جائیں اتنی قسم کی مٹیاں موجود ہیں۔ ہر بیج ہر مٹی میں نہیں اگے گا، ہر بیج ہر جگہ پر نہیں اگے گا۔ ہر چیز کے لیے ایک موسم ہے، ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہے کہ جس جگہ پر اس نے بڑھنا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس رب تعالیٰ نے ایک موقع، محل اور ایک وقت جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے اور اس نے وہیں پر اگنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ بتاؤ وہ جو دانہ تم رکھتے ہو، وہ جو بیج تم رکھتے ہو، اس بیج کے اندر سے جب وہ پودا نکلتا ہے اس کو اگانے والے تم ہو یا اس کو ہم اگاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس دانے کو پھاڑتی ہے اور پھر اس سے پودا نکلنا شروع ہوتا ہے؟ آپ اندازہ کریں یہ مٹی ہے، مٹی کے اندر ہم اس بیج کو رکھتے ہیں، اسی بیج کو ہم یہاں کھلی جگہ پر رکھ دیں، سال بھی پڑا رہے، وہ گندم ہمارے گھر میں ہم نے سٹور کی ہوئی ہے، گورنمنٹ نے گوداموں میں سٹور کی ہوئی ہے، جو فلور ملز کے مالکان ہیں انہوں نے اتنی گندم سٹور کی ہوئی ہے، اب وہ گندم وہاں پڑی تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلتا، وہ تو سٹور پڑی ہوئی ہے، وہ خشک پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک دانہ سال کا پڑا ہوا بھی آج اس کو زمین کے اندر دبا دیں تو اس سے پودا نکلنا شروع ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے بیج ڈالتے تم ہو، لیکن یہ بتاؤ اس کو اگاتے ہم ہیں یا تم اگاتے ہو؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں ہم اس کو چورا چورا بنا دیں، ہم اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، ہم اس میں سے کچھ بھی پیدا نہ کریں، فظلتم تفکہون، تو پھر تم افسوس کرتے رہ جاؤ گے، انا لمغرمون، اور تم کہو گے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے آ گئے ہیں، بل نحن محرومون، ہم تو بد نصیب، ہم تو محروم ہو گئے ہیں، ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے جو اگانے والی ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض بد مذہبوں کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، جو رب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہے اور رب تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور معاذ اللہ کائنات کی تخلیق کرنے والی کسی بھی ذات پر وہ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ کو وہ خالق نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ سب کچھ ویسے ہی پیدا ہو گیا ہے۔ اب ایک بہت بڑا اعتراض ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، دین یہ کہتا ہے کہ خالق ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی کی ذات بندے کو رزق دیتی ہے، اس نے سب کا رزق اپنے ذمے پر لیا ہوا ہے۔ اگر سب کا رزق اس کے ذمے پر ہے اور کوئی ہے ایسی ذات جو رازق ہے، جو بندوں کو رزق دیتی ہے، تو ہمیں یہ بتائیں دنیا میں روزانہ اور سالانہ لاکھوں لوگ بھوک کی وجہ سے کیوں مرتے ہیں؟ جب اللہ نے سب کو رزق دینا ہے تو لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں؟ جب رازق ذات اللہ کی ہے تو بندہ بھوکا کیوں مرتا ہے؟ اب وہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر خود ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ لہٰذا یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی محنت کرتا ہے، کوئی محنت نہیں کرتا، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، لہٰذا یہ ایک دنیا کا نظام ہے اور اس کو کوئی چلانے والی ذات نہیں ہے۔ اب یہ اعتراض کر کے وہ معاذ اللہ رب العزت کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ اب رب تعالیٰ کی ذات خالق بھی ہے، رازق بھی اسی کی ذات ہے، جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہوئی ہے،
اب اس مخلوق کے لیے اتنا رزق پیدا کرنا یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ جتنی مخلوق اس نے پیدا کی ہوئی ہے اتنی مخلوق کے لیے رزق پیدا کرنا یہ اس رازق کے ذمے پر ہے کہ وہ اتنی خوراک اتنا رزق پیدا بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس نے اتنی مخلوق بنائی ہے، اس کی مخلوق کے لیے اس نے اتنا رزق بھی بنایا ہے یا نہیں بنایا۔ میں اس پر وہ ریسرچ کر رہا تھا تو ایک بات میرے سامنے یہ بھی آئی، دیگر بھی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ سالانہ اس دنیا کے اندر جو اناج پیدا ہوتا ہے، زمین سے جو اگتا ہے اناج، وہ 4 بلین میٹرک ٹن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی 4 بلین جو ہے وہ انگلش میں ارب کو کہتے ہیں، یعنی 4 ارب میٹرک ٹن، غالباً 1000 ٹن ہو تو پھر ایک میٹرک ٹن بنتا ہے۔ اب 4 ارب میٹرک ٹن رزق اناج یہ اس زمین سے اگتا ہے۔ حالانکہ ہمارے لیے بڑا رزق وہ بھی ہے جو جانوروں سے بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ہم ان جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جانوروں کے انڈے بھی ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جانوروں کا دودھ بھی ہم پیتے ہیں، یعنی جانوروں کی جو غذا ہے وہ علیحدہ ہے۔ ابھی صرف یہ اس غذا کی بات ہو رہی ہے کہ جو زمین سے اگتی ہے اور زمین کی پیداوار کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا، UN کی، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق وہ جو 4 ارب میٹرک ٹن اناج زمین سے پیدا ہوتا ہے اس کا 1/3 حصہ انسان کھانے کے وقت ضائع کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 4 ارب میٹرک ٹن، اس کا 1/3 حصہ تقریباً 1 ارب اور 25-30 کروڑ میٹرک ٹن بنتا ہے۔ یعنی اگر اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب ہے اور 8 ارب کے لیے وہ جو اناج زمین سے نکلتا ہے، اگر 8 ارب بندہ اس میں سے جتنا ضائع کرتا ہے، 2 ارب بندہ اور بھی ہو تو اس کے لیے وہ بھی کافی ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا خوراک جو ہم کھاتے ہیں اس کا 1/3 حصہ یعنی 35 سے 40% انسان کھانے کے بعد ضائع کر دیتا ہے۔ اب اگر رب تعالیٰ اس نے اتنا پیدا نہ کیا ہو جتنی انسان کی ضرورت ہو، پھر تو سوال ہوتا ہے کہ اس نے اتنی مخلوق بنائی، اس مخلوق کے لیے اس نے اتنا پیدا کیوں نہیں کیا؟ اب اس رب کی تقسیم تو پوری ہے، اس نے تو جتنی مخلوق بنائی ہے اس نے اتنا رزق بھی پیدا کیا ہے، اس نے جتنی مخلوق کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اس کے لیے اتنا اناج بھی اگایا ہے۔ یہ تو ہمارے سرمایہ دار ہیں جو اس اللہ رب العزت کے اناج، اللہ رب العزت کی اس پیداوار اور رب تعالیٰ کے اس رزق کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ آپ ریسرچ کریں کہ اس وقت دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ ایلن مسک، اس کا بھی نام آتا ہے اس میں، جیف بیزوس اس کا بھی اس میں نام آتا ہے، بل گیٹس اس کا بھی نام آتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ان میں سے ایک ایک بندے کے پاس اتنی دولت ہے کہ یہ ساری دنیا کی جو مخلوق ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی اس وقت انسان رہتے ہیں، یہ ہر انسان کو خوراک بھی دے سکتے ہیں، ہر انسان کو لباس بھی دے سکتے ہیں اور ہر ایک کو گھر بھی لے کر دے سکتے ہیں۔ اگر ان کا پیسہ جمع کیا جائے تو اتنا پیسہ بنتا ہے، تو ظاہری بات ہے جو رب تعالیٰ نے مخلوق کو نوازا ہوا ہے، 4-5 بندے، چند 100 بندے، چند 1000 بندے اب ان وسائل پر جب ڈاکہ ڈال کر ان پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو پھر تو لوگ غربت سے، لوگ بھوک سے ہی مریں گے۔ اور ان کے پاس دنیا میں جنگ لگانے کے لیے اور دنیا پر جنگ مسلط کرنے کے لیے، لوگوں کو مارنے کے لیے، اسلحہ بنانے کے لیے، اسلحہ خریدنے کے لیے تو ان کے پاس پیسہ ہے، لیکن لوگوں کی بھوک ختم کرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہاں پر یہ پیسہ ختم نہیں کرتے۔ لہٰذا رب تعالیٰ کی تقسیم پوری ہے۔ اب مثال کے طور پر میرے جو گھر کی ضرورت ہے، 35-40 ہزار روپیہ میرے گھر کی ضرورت ہے، مجھے رب تعالیٰ وہ دے رہا ہے، اور میں گھر کے کسی ایک فرد کو ایک کمرے میں بند کر دوں اور اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دوں، تو بتائیں معاذ اللہ، اللہ کی ذات نے اس کو بھوکا مارا یا میں نے مارا اس کو؟
رب تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے زمین پر پورا پیدا کیا ہے یا میں نے اس کے لیے رزق کو روک دیا؟ آج لوگ جیلوں میں بند ہیں، اور غیر ممالک میں بالخصوص امریکہ میں کتنے مسلمانوں کو ناحق انہوں نے جیلوں میں قید کیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو وہ کچھ کھانے پینے کے لیے نہ دیں اور وہ بھوک سے مر جائیں تو آپ بتائیں اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جس نے زمین پر رزق پیدا کیا ہوا ہے مخلوق کے لیے وہ ذمہ دار ہے، یا جس نے مخلوق کا رزق روکا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہے؟ افریقہ سے امریکہ اور دیگر ممالک کیا کیا کچھ نکال کر لے کر جا رہے ہیں، تیل وہاں سے نکل رہا ہے، دیگر اللہ رب العزت کی طرف سے جو معدنیات ہیں وہ وہاں سے نکل رہی ہیں، وہ تو نکالتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کو کھانے کے لیے اب ان پر پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ تو یہ انسان ہے جو ظالم بنا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم رب تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ رب تعالیٰ نے زکوٰۃ کا، صدقہ اور خیرات کا سسٹم اس لیے بنایا ہوا ہے کہ تاکہ دولت چند لوگوں کے درمیان نہ رہے، یہ سب لوگوں کے پاس پہنچتی رہے۔ آج مہنگائی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس نے مال سٹاک کیا اور مارکیٹ میں اس مال کو مہنگا کر دیا، اور وہ جو کمائی 5-6 ماہ میں اس نے عام دنوں میں کرنی تھی وہ 1 مہینے میں کر رہا ہے۔ اب جس کے پاس پیسہ تھا اس نے اپنا مال سٹاک کر لیا اور لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور غریب بندہ وہ کہاں جائے؟ اس نے تو ضرورت کے لیے خریدنا ہی خریدنا۔ تو یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں اور یہ انسان ہیں جو ایک دوسرے پر ظلم کر کے جو کمزور ہے اس کو مزید کمزور کر رہے ہیں، اور جو مالدار ہے اس کے پاس پیسہ ہے۔ اور میں پڑھ کر حیران رہ گیا کہ یہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں ان میں سے جو پہلے دوسرے نمبر پر لوگ ہیں، ان کا 1 منٹ کی کمائی پاکستان کا 40 سے 45 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 1 منٹ کی کمائی، یہ مہینے کی کمائی نہیں ہے، 1 گھنٹے کی کمائی بھی نہیں ہے، 1 منٹ کے اندر اتنا کماتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ جب تم نے مرنا ہے کتنے خرب ساتھ لے کر جانا ہے؟ جب تم نے مرنا ہے یہ کتنے اپنے کاروبار تم نے ساتھ لے کر جانے ہیں؟ اگر کماتے ہو، وہ جو مخلوق اللہ رب العزت کے، وہ جو دنیا کے اندر غریب انسان رہتے ہیں ان کے لیے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اپنے ادارے 1 سے 2، 2 سے 4 بنا رہے ہیں، تو یہ انسان کی اپنی لالچ ہے۔ یہ ایک ہم نے دنیا کے اندر ایک نظام ایسا بنایا ہوا ہے جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، کہ جو بڑے امیر لوگ ہیں انہوں نے ساری دنیا کی معیشت کو اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انسان کا ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہے، ورنہ رب تعالیٰ کی ذات اس نے جتنے انسانوں کو، جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا ہوا ہے وہ سب کے لیے رازق بھی ہے، اور سب کے لیے اس نے اتنا رزق پیدا کیا ہوا